مسئلہ فدق پر یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاص اموال جن کا ذکر آگے آئے گا، ان کی وراثت کے موضوع پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنا، کیا اس کو خطا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اس کو خطا قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہماری آج کی نشست میں گفتگو کا موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اموال آتے تھے، مال آتا تھا، جو ویلتھ پراپرٹیز جو آتی تھیں، وہ دو طرح کی تھی۔ ایک کو مال غنیمت کہتے تھے اور ایک کو مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں، اموال غنیمت، جو جنگ کے نتیجے میں آپ فتح کرتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جیسے علاقے فتح ہوتے ہیں، آپ کی زیر نگرانی اور زیر سلطنت آ جاتے ہیں، تو وہاں کے جو اموال ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی حکومت کی زیر نگرانی آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ وہ پھر مجاہدین اور اس جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیا جاتا، اور اس کے اپنے دیگر احکام تھے، اس کی مصارف اور مدات تھی۔ تو جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا اس کو مال غنیمت کہتے۔ اور دوسرا مال، اس کی قسم یہ تھی، اموال دوسرے، کہ بعض قبیلے اور بعض علاقے از خود سرنڈر کر دیتے، وداؤٹ فائٹ اینڈ وار، جنگ کے بغیر سرنڈر کر دیتے شرائط کے اوپر۔ تو جو مال بغیر جنگ کے آ جاتا اس کو مال فے کہتے تھے۔ اب میں اس کی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھ رہا ہوں، آپ کو نفس مسئلہ اس فرق کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں۔ ورس 41 میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مال غنیمت جو بوٹی جنگ کے نتیجے میں، فائٹنگ اور وار کے نتیجے میں آتی، تو اس کی تقسیم کا ایک قانون تھا قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے یا پایا ہو، اس کا 5واں حصہ، اس کا 1/5 حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے حصہ مقرر کر دیا تھا 5واں، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے۔ اب رہ گیا مال فے جو بغیر جنگ کے آتا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ الحشر میں آیا ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، 28، اور آیت نمبر 6 اور 7، ورس 6 and 7۔ ورس 6 میں آیا ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُ۔ یہ لفظ مال فے قرآن مجید کی اس آیت سے نکلا ہے، اور مال غنیمت اس آیت سے نکلا ہے، غنیمتم غنیمت، دونوں لفظ قرآن مجید سے ہیں۔ اور اس میں فرمایا جو اموال فے، ما افاء اللہ، جو اموال اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے ہیں۔ فے کا لفظ سمجھ لیں، فے کا معنی ہے رجوع، لوٹانا یا لوٹنا، فے کا معنی بتا رہا ہوں۔ اب اس کو مال فے کیوں کہتے ہیں؟ کہ جنگ تو ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کا حصہ بنا ہو اور ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو جنگ تو ہوئی نہیں، تو خود سرنڈر کر دیا۔ اب وہ مال اصلاً اللہ کی ملکیت ہو گئے، فتح ہو گئی، اسلامی سلطنت میں آ گئی وہ جگہ، تو وہ سارے اموال اللہ کی ملکیت ہو گئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ سارے مال جو اپنی ملکیت میں تھے وہ رسول کو لوٹا دیے۔ فے کا معنی ہے لوٹنا یا لوٹانا، رجوع، اور مال فے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ رسول کی ملکیت میں لوٹا دیے، وہ مال لوٹ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک، کلی طور پر آقا علیہ السلام اس کے مالک ہیں، وہ حصہ خاصہ ہے آقا علیہ السلام کا۔
چونکہ باقی فوجی اور مجاہدین انہوں نے تو اس بیٹل میں حصہ ہی نہیں لیا، بیٹل نہیں ہوئی جنگ، تو وہ جو تقسیم کا طریقہ تھا وہ تو ہوا نہیں، تو اللہ پاک نے اپنی ملکیت ساری کی ساری رسول کو لوٹا دی۔ یہ وہ الفاظ ہیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب یہ جو اموال فے تھے جو بغیر جنگ کے آئے تھے، ان میں سے مال فدق تھا۔ فدق ایک گاؤں تھا مدینہ طیبہ کے کچھ فاصلے پر۔ جب آپ خیبر فتح کر کے واپس پلٹے تو اہل فدق نے از خود سرنڈر کر دیا اور آقا علیہ السلام سے معاہدہ کر کے ریاست مدینہ کے تابع ہو گئے، اور فدق کے جو اموال تھے وہ آقا علیہ السلام کے ملکیت میں آ گئے۔ تو ان اموال فے میں سے قریظہ کے اموال تھے، بنو نذیر کے اموال تھے، فدق تھا، کچھ خیبر کا حصہ بھی آقا علیہ السلام کے لیے فکس ہو گیا تھا، کچھ ارینہ کے قریے تھے، بستیاں تھیں ارینہ۔ یہ وہ اموال تھے جن کا حکم مال فے کے تحت آتا تھا، اور یہ جو مال فے تھا یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت خاصہ میں تھے، آپ کی طرف لوٹا دیے تھے، اور آپ کی اہل بیت کے لیے، اور پھر باقی کو حصے رکھ دیے تھے جن جن کو چاہیں دیں۔ اور اسی اموال فے میں سے آقا علیہ السلام پورے سال کا خرچہ اکٹھا نکال کے اہل بیت کو دے دیتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ یہ جو اموال فے تھے یہ یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے پوری عمر نہ تو اس کی جو منفعت ہے اور اس سے آنے والی آمدنی کا خرچہ نہ اپنی اہل بیت کے لیے صرف مختص رکھا، مگر ان کو مقدم رکھا، سب سے پہلے پورے سال کا خرچہ ان کو دے دیتے۔ اب یہ ایک سوال تھا کہ جب مال فے آتا تو اس کی آمدنی میں سے سب سے پہلے سال بھر کا خرچہ اہل بیت کو جاتا تھا، کسی اور کو نہیں ملتا تھا۔ جیسے مال غنیمت کے حصے مقرر تھے، مال فے کے نہیں تھے، فدق مال فے میں سے تھا، میں نے بتایا۔ اس طرح کچھ خیبر میں سے بھی تھا، کچھ مدینہ کے اموال میں سے، بنو نذیر میں سے بھی تھے۔ جس کا سوال ہوا، اس کو آقا علیہ السلام نے اسی طرح کلیئر نہیں فرمایا جس طرح اپنے بعد خلیفے کے تقرر کو کہ امت کے لیے چھوڑ دیا۔ چونکہ امت کے لیے چھوڑ دیا سو سوال ہوئے۔ یہ جو مال فے تھا، اموال فے جس میں فدق آئی، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کا عمر بھر آقا علیہ السلام اس کو تقسیم فرماتے تھے، اس کی ارننگز کو، مگر اس کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی کہ اس کو کون کنٹرول کرے گا۔ اب تو آقا علیہ السلام نبی بھی خود ہیں، اہل بیت بھی خود ہیں، میرے آقا علیہ السلام حاکم بھی خود ہیں، اب تو تمام اتھارٹیز یکجا ہیں نا۔ اب آقا علیہ السلام کے بعد اب اس کو کس طرح مینج کیا جائے گا، کون ایڈمنسٹر کرے گا، کس کے قبضہ میں ہوگی؟ آیا جن جن کو حصے دیتا ہوں وہ اس کو ہولڈ کریں گے یا ریاست ہولڈ کرے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس پر پالیسی کو ڈکلیئر نہیں فرمایا تھا، بہت سے دیگر امور کی طرح، جیسے خود قرآن مجید کا جمع کرنا، مگر یہ چیز کلیئر نہیں تھی کہ یہ تصرف کس حیثیت میں تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ 3 امکانات ہو سکتے ہیں، 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ یہ کلیئر نہیں تھا صحابہ کرام پر، کسی پر بھی، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، کسی پر کلیئر نہیں تھا کہ یہ جو اموال فے پہ تصرف فرماتے تھے آقا علیہ السلام، فدق کے اموال پر اور اس جیسے دیگر اموال پر، آیا وہ تصرف جو تھا وہ ذاتی ملکیت کی حیثیت میں تھا، یا آقا علیہ السلام نے ان کو ان مدات کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو وہ تصرف یعنی استعمال کرنا وقف کے معنی میں تھا، وقف کی حکم میں تھا، یا وہ تصرف بیت المال کی حیثیت رکھتے تھے، وہ مال پراپرٹی، تو وہ بیت المال کا تصرف تھا۔ اب یہ الگ الگ پوزیشن کہ کس حیثیت میں تصرف فرماتے تھے، ملکیت کی حیثیت میں، وقف کے طور پر یا بیت المال کے طور پہ، یہ کلیئر نہیں تھا۔ یہ سوال صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ذہن مبارک میں نہیں پیدا ہوا کہ ان کے اوپر بات لا کے کھڑی کر دی جائے کہ نہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں پوچھا، یہ سوال سیدنا علی شیر خدا نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال سیدنا عباس بن عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے، اور یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی پوچھا۔ اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں، کبھی یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی، تو کس کس کو ہم خطا وار ٹھہرائیں گے معاذ اللہ، یا کس کس کے پوچھنے کو خطا قرار دیں گے؟ یہ پھر دوہرا رہا ہوں، یعنی سیدہ کائنات نے پوچھا ہے،
بھئی اسٹیٹ پالیسی بنوانی ہے جو امت کے لیے چھوڑ گئے ہیں، آنے والے خلفاء کے لیے چھوڑ گئے۔ سیدنا علی شیر خدا نے پوچھا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، حضرت عباس نے پوچھا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں بقیہ ازواج مطہرات نے بھی پوچھا ہے۔ تو اگر یہ سوال کرنے کو ہم خطا سمجھیں تو سارے ہی معاذ اللہ خطا وار بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2977 2977 حدیث نمبر ہے، کتاب الخراج۔ اس میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا لا نورث، ہمارے مال کے وارث نہیں ہوتے، وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے پھر ارشاد فرمایا وانما ھذا المال لآل محمد لنائبتہم ولضیفتہم، یہ وہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی جو ضرورت پیدا کرتی ہے سیدہ کائنات کے پوچھنے کی، اور مولا علی المرتضیٰ کے پوچھنے کی، حضرت عباس کے پوچھنے کی، اور آگے ازواج مطہرات کی بھی سناتا ہوں، انہوں نے بھی پوچھا ہے۔ یہی سوال ازواج مطہرات نے بھی کیا، صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ضرورت پیدا کرتا ہے کہ پوچھا جائے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، مگر وانما، مگر خالص یہ مال، انما کلمہ حصر کے ساتھ، ھذا المال، یہ جو مال فے ہے، لآل محمد، یہ آل محمد کے لیے ہے، اور جو ان کے نائبین نمائندے ہیں اور ان کے جو ضیوف ہیں، اور یعنی ان کے اخراجات کے لیے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی یہ مینج کون کرے گا؟ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي، جب میری وفات ہو جائے تو جو ولی الامر بنے گا، یعنی خلیفہ بنے گا میرا، جو خلیفہ بنے گا اس کو مینج وہ کرے گا۔ یہ سوال سیدہ کائنات نے صرف نہیں کیا، اس کی نیسیسٹی تھی، اور جو میں نے عرض کیا یہ ثابت ہوتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے کہ یہ پالیسی آقا علیہ السلام نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، خلیفۃ الامر یعنی اپنے نائب کے لیے چھوڑ دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی یہ سوال کیا۔ اب آپ حیران ہوں گے، ازواج مطہرات نے سوال کیا؟ یہ سن لیجئے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ بھی میرے سامنے، کتاب الفرائض، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ تو ان کو بتانے والی۔ ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہی جو اموال جن کی بحث ابھی جاری ہے ان میں اپنی وراثت کا سوال کریں، اپنے میراث کا سوال کریں کہ ہماری وراثت کیا ہے، ہمیں کیا وراثت میں کیا حصہ ملتا ہے۔ خاص طور پہ اموال فے جو اہل بیت کے لیے مقرر ہو گیا تھا، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہ سٹل اہل بیت ہی اس کو پوزیس کریں گے اور خود اخراجات اس میں سے کریں گے، یا اس کو سٹیٹ کرے گی؟ کیپیسٹی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کس کیپیسٹی میں تصرف فرماتے تھے؟ بطور حاکم فرماتے تھے، بطور مالک فرماتے تھے، بطور واقف فرماتے تھے؟ یہ سارے کویسچن تھے جس کی وجہ سے ازواج مطہرات نے بھی پوچھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ کائنات نے یہ پیغام بھیجا یا تشریف لے گئیں، یا ازواج مطہرات کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور سیدنا علی کو اور حضرت عباس کو جب سیدنا فاروق اعظم اور انہوں نے بتایا، تو کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سن لے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس حدیث تھی اور باقیوں کو معلوم نہیں تھی، ہو بھی سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اس حدیث کا اطلاق ان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی اپنی جگہ قول ہے۔ کئی احکامات آقا علیہ السلام کے ارشادات ایسے بھی ہیں کہ ایک صحابی کو فرمائے، ایک مجلس میں فرمائے، دوسرے نے نہیں سنے، رفتہ رفتہ وہ روایت آگے پہنچی، ایسا بھی ہوتا تھا۔ مگر ایسا بھی ہے کہ حدیث موجود ہے، معلوم ہے، مگر اس حدیث کا اطلاق ان اموال فے پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال حل طلب ہے۔
اور وہ حدیث موجود ہے کہ ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہوگا، وراثت نہیں ہوگی، مگر جو حصہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے خاص فرما دیا تھا اس کو مینج بھی اسٹیٹ کرے گی یا خود کریں گے، یہ حل طلب تھا، اس کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سوال کیا جو قرآنی آیات پر مبنی تھا، جو احادیث نبوی پر مبنی تھا، جو سنت رسول پر مبنی تھا، آقا علیہ السلام کے طرز عمل پر مبنی تھا، جو ہر ایک کے ذہن میں آیا اور ہر ایک نے پوچھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو اتھارٹی دی تھی، فرما دیا تھا کہ ولی الامر جو ہے میرا نائب وہ کرے گا۔ آپ نے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو عموم کو تمام سچویشنز پہ اپلائی کر دیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے الگ حکم نہیں فرمایا کہ ان اموال کے اب مالک اور وارث میری اہل بیت ہوگی، یہ بھی نہیں فرمایا تھا، یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ وہ وارث نہیں ہوں گے، چونکہ ان اموال کو اسپیسیفکلی کوئی حکم دیا نہیں تھا، مگر الگ تخصیص خرچہ ان کا اسی سے چلاتے تھے۔ تو جب یہ بات آئی، اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، تو انہوں نے جو عمومی حکم تھا آقا علیہ السلام کا آپ کی شان کے لائق، اس حکم کو اطلاق کر دیا ہر قسم کے اموال پر۔ کیوں کر دیا؟ کہ یہ اتھارٹی آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی، اسٹیٹ اتھارٹی تھی، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کے طور پہ اطلاق کر دیا۔ اور طریقہ یہ رہا کہ جس طرح آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے تھے وہی طرز تقسیم قائم رہے گی۔ تو گویا اس کا جو تصرف ہے تصرف حاکمانہ ہو گیا یا تصرف واقفانہ ہو گیا۔ ملکیت کا تصرف نہیں، وقف کا بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کا بھی ہو سکتا ہے۔ حاکمانہ تصرف کر دیا کہ اسٹیٹ اس کو اون کرے گی، مگر جس طریقے سے آقا علیہ السلام اس کے حصے تقسیم فرماتے تھے اسی طرز پر اسی قدر حصے تقسیم ہوتے رہیں گے۔ سو پھر ان اموال کے حصے اہل بیت اطہار کے ہاں جاتے رہے، ازواج مطہرات کے ہاں جاتے رہے، اور اہل بیت کے نسلوں تک جاتے رہے، پورے خلفائے راشدین کے زمانہ میں اور بعد ازاں بھی ان کو جاتے رہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کا طریق تھا وہ قائم رہا۔ تو گویا انہوں نے ایک اسٹیٹ پالیسی بنا دی، اور یہ جو پورا ایک نظام تھا جو آقا علیہ السلام نے چھوڑا تھا اپنے خلفاء کے لیے، اس کو ایڈریس کر کے تو ایک پالیسی بن گئی جس کو ہر ایک نے قبول کیا خوشی سے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی، اس میں اب کوئی اشکال نہیں رہا، کیونکہ وہ ان کے سوال کا جو جواب تھا انما ھذا المال لآل محمد، یہ مال آل محمد کے لیے ہے، یہ مین کویسچن تھا کہ آل محمد کے لیے ہے تو مینج اہل بیت ہی کریں گے یا مینج اسٹیٹ کرے گی؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرما دیا کہ اسٹیٹ مینج کرے گی۔ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں سب نے اس تعبیر اور اس تشریح پر اتفاق کر لیا۔ تو یہ بھی اجتہاد تھا، وہ بھی اجتہاد تھا، دونوں طرف۔ تو اس میں دونوں حق پر ہیں اور کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے خطا کا۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم دین میں اور برکت عطا کرے، اور ہم اس قابل بنیں کہ ہم سے اور ہماری کاوشوں سے دین کی توقیر قائم ہو، اس کو نقصان نہ پہنچے۔